اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینعلہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن في الأرض۔ قرآن کریم کے یہ الفاظ جو قرآن مجید کا 28 نمبر سورہ قصص آیت کا نشان 5 اور 6 آیت کا شروع کا جملہ ہے۔ یہ جو 6 آیت کا جملہ ہے چونکہ ادھر سے مربوط ہے اس لیے مسلسل اسی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے اور ولایت کے عنوان سے گفتگو کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ آج جو ہمارے سامنے پرابلمز ہیں وہ صرف اسی لیے ہیں۔ بہت چھوٹی سی ایک مثال آپ کے سامنے بھی پیش کروں گا کہ جس کی وجہ سے آج سب منتشر ہیں۔ کوئی یہ کہہ سکتا نہیں کہ میری عبادت بالکل مطابق عین قرآن ہو رہی ہے، سوائے وہ کہ جو ولایت سے وابستہ ہیں۔ اگر آپ غور کیجئے، اللہ نے قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں باقاعدہ تسلسل کے ساتھ ولیوں کا اعلان کیا۔ کون ولی ہوگا؟ اللہ ولی ہوگا، اس کا رسول ولی ہوگا، اور کون ولی ہوگا؟ جو نماز قائم کرے، زکوٰۃ کو ادا کرے۔ یہاں پروردگار عالم نے کوئی نام نہیں بیان کیا کہ صاحب ان کا نام بیان ہو جائے، ان کا نام، کوالٹی کو بیان کیا تھا کہ کس خصوصیت کا مالک جو ہے وہ ولی ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد ولایت، جو ولایت کا سلسلہ ہے، اچھا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ سب بعد میں اتنا اختلاف ہو جائے گا اور ہم ادھر سے کہہ کے بھیج رہے ہیں کہ کتاب بھی ہے اور نور بھی ہے اور کتاب بھی ہے اور اہل بیت بھی ہیں اور ان کو معلوم نہیں ہوگا، یہ سب حسبنا کی صدائیں بلند کریں گے۔ تو اللہ میاں پہلے ہی کہتے کہ نہیں اچھا بھائی ٹھیک ہے، اختلاف کرو گے، لاؤ چلو سمجھوتا کیے لے رہتے، صرف کتابی کتاب ہو جائے۔ یاد رکھیے کہ آج سب پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ معاشرے کے اندر کیسے چیزوں کو بدلا جا رہا ہے، پلٹا جا رہا ہے، کیسے چیزیں تبدیل کی جا رہی ہیں۔ تو اگر آج اس دور میں 1400 سال بعد کوئی ایک جماعت ایسی کھڑی ہو جاتی اور وہ قرآن کریم میں آیات کو تبدیل کر کے اور کہیں سے رائج کرنا شروع کر دیتی کہ بھئی وہ قرآن نہیں یہ قرآن ہے، یہ بات نہیں یہ بات ہے، یہ حکم نہیں یہ حکم ہے، تو آج پوری امت مسلمہ بالکل منتشر نظر آتی، کیا صحیح ہے کیا غلط، کیا صحیح ہے کیا غلط۔ لہذا قدرت نے اہتمام یہ کیا کہ اگر قرآن کریم کو صرف تحریر تک ملحوظ رکھا جائے تو تبدیلی
تبدیلی ممکن ہے، لہذا اس قرآن کو کردار میں رکھ دیا جائے تاکہ کبھی کوئی تحریف نہ کر سکے، کوئی تبدیل نہ کر سکے۔ جب جس کو جو چاہیے، اگر کوئی جھوٹی بات بیان بھی کرے تو کردار ولایت کو دیکھ لے کہ مطابق ولایت ہے یا مخالف ولایت۔ اگر مطابق ولایت مل جائے تو سمجھ لینا عین قرآن ہے، اگر مخالفت ولایت مل جائے تو سمجھ لینا پھر مخالف قرآن بھی ہے۔ اس لیے اہتمام کیا۔ یہ ولایت کیوں ہے؟ پروردگار عالم نے، دنیا نے کیا سمجھا؟ اب اسی موضوع کی طرف اللہ نے انتظام کیا بندوں کے لیے کہ بھائی ان کے لیے ہدایت ہوتی رہے، ورنہ ایک جملہ سمجھ نہیں پائیں گے۔ اب میں وہ جملہ کہہ دے رہا ہوں کہ جو ابھی تک یہ نہ سمجھ پایا ہو کہ وضو کیسے کیا جائے گا، کوہنی سے کیا جائے گا یا کوہنی تک کیا جائے گا۔ بس میں نے کہا ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، سچ بتائیے آپ ابھی تک یہی پلے نہیں پڑ رہا ہے تو نماز تو بہت دور کی بات ہے، روزہ بہت آگے کا مرحلہ ہے، حج بہت آگے کی بات ہے، پہلے وضو تو ہو جائے۔ سب وضو ہی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اب ایسے موقع پر لازم ہے کہ ولایت کا سہارا لیا جائے۔ ولایت کا منصب کیا ہے؟ ولی کون ہوگا؟ ہے کوئی بھی ہو جائے گا، جس کو آپ نے چاہ لیا ولایت کا منصب دے دیا، ہم نے ان کو بنایا، ہم نے ان کو بنایا، ہم نے ان کو بنایا۔ یاد رکھیے یہ جو منصب ہے ولایت کا، یہ منصب ولایت اس کو ملے گا، اس تک پہنچے گا، اس کے اندر وہ خصوصیتیں ملیں گی کہ جو پیغمبر کے ساتھ ابتدا سے رہا ہو۔ اب کوئی صاحب شاید بڑھ کے کہیں کہ صاحب پیغمبر کے ساتھ علی جو ہیں وہ کب تھے؟ مولا کائنات تو 30 سال بعد ان کی ولادت ہوئی، رسول 30 سال پہلے سے تھے۔ غلط بات، بالکل غلط بات ہے۔ ہر بات کا جواب لے کر بیٹھتا ہوں اور قرآن کے ساتھ لے کر بیٹھوں گا اور ان احادیث اور روایات کے ساتھ لے کر بیٹھوں گا۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ میں اس وقت بھی نبی تھا، میں یہ 63 سال کی بات ہی نہیں کرتا ہوں، میں اس وقت کی بات کرتا ہوں کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو یاد رکھیے علی اس وقت بھی ولی تھے، علی اس وقت بھی ولی تھے۔ اب میں نے پرسوں کی مجلس میں مثال دی تھی، نوح کو کس نے بچایا؟ نوح کو کس نے بچایا؟ جب سفینہ ڈوب رہا تھا کس نے بچایا؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے بچایا، مولا نے بچایا نوح کو، اور وہ سامنے بیٹھا ہوا شخص تھا، پورا واقعہ میں نے پڑھا تھا، اور آج بھی میں آپ کے سامنے ایک بات پیش کر رہا ہوں۔ اور قرآن سے بات کیجئے، بہت شوقین ہے قرآن کے، آئیے قرآن سے بات کرتے ہیں۔ میں اس کے معنی کیا ہوئے؟ میں، ہم، میں کے معنی کیا ہے؟ ہم کے معنی کیا ہے؟ قرآن ہے، ابھی قرآن سے لاکھ قرآن کریم کا 15واں سورہ، قرآن کریم کا 15واں سورہ جا کر دیکھیے گا 29 نمبر آیت کو۔ 15واں سورہ 29 نمبر آیت، اطمینان سر دیکھیے گا۔ پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ نفختو، میں نے پھونکی، روح جب میں پھونکوں تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ کہا نہیں کہا؟ بہت توجہ کیجئے گا، ولایت کی بات ہے نا، میں نے کہا نہیں، کوئی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، فکر کی، در اہل بیت سے وابستہ ہو جاؤ، سب چیزیں سمجھ میں لیں۔ پورا حوالہ ہے، میں روح پھونکوں گا، جب روح پھونکوں گا میں، سب کے سب سجدے میں چلے جانا ہے۔ یہ کون سی آیت ہے؟ یہ آیت ہے 29 نمبر آیت، 15 نمبر سورہ، اطمینان سے دیکھیے گا، بالکل مضبوط حوالہ ہے۔ اب اس کے بعد آئیے قرآن مجید کا 21 نمبر سورہ، 69 نمبر آیت جا کر دیکھیے گا۔
21 نمبر سورہ 69 نمبر آیت، اس میں پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ قلنا. ہمیں عربی نہیں آتی، آپ بتائیے قلنا کے معنی کیا ہوئے؟ نفختو کے معنی میں. قلنا ہم نے کہا یا نارو کونی، تو وہاں پر میں ہے، یہاں پر ہم ہے. میں وہاں پر ہے تو میں تو سمجھ میں آیا کہ میں، لیکن جب ہم کہا جائے تو ہم، تو اب یہ ہم میں اور کون ہے؟ یہ ہم میں کون ہے کہ ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا؟ یہ جمع کا صیغہ ہے. اس میں کس نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا؟ تو اللہ تو اکیلا تھا، یہ اس کے ساتھ اور کون آ گیا کہ جو اللہ کے ساتھ کہتا ہے ہم نے کہا کہ اے نارو کونی، آگ ٹھنڈی ہو جا؟ تو اب ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون کہہ رہا ہے، کون ہے یہ ہم میں کون ہے؟ تو ہم آئے محمد صالح کشفی ترمذی کے پاس، ان کی کتاب کو کھولا، منقبت امیر المومنین 60ویں دیکھی، 60 نمبر. تو اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اس میں لکھا ہوا تھا کہ مولا کائنات کی ذات وہ ہے کہ جنہوں نے آدم کو بچایا، جنہوں نے نوح کو بچایا، جنہوں نے ابراہیم کو بچایا، جنہوں نے موسیٰ کو بچایا، جنہوں نے یوسف کو کنویں میں سنبھالا. تو ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب وہ ذات ہے جو خلقت سے پہلے سارے نبیوں کی مدد کر رہی ہے. ہر نبی کی مدد ہو رہی ہے. اور جا کر دیکھیے گا، ایک ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آدم کو بھی بچایا، ابراہیم کو بچانے والا یہ ہم میں کون ہے؟ یہ ہم میں علی ابن ابی طالب کی ذات شریک ہے. یہ عظمت امیر المومنین ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جس کے پاس ولایت ہوگی، میں نے کیا کہا، ہم اس کو امام بنائیں گے، وارث بنائیں گے، اور پھر یہ ٹکڑا وَنُمَكِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اس کو قدرت دیں گے. ہم وارث بنائیں گے، امام بنائیں گے، قدرت دیں گے، یعنی پاور دیں گے، اختیار دیں گے. تو اب جب اختیار ہوگا تو جو اس کا اختیار ہوگا وہی ولی کا اختیار ہوگا. بھائی جو اس کا اختیار ہوگا وہی اس کے ولی کا بھی اختیار ہوگا. تو اب ولی اس کے ساتھ شریک ہوگا. تو بس یاد رکھو یہ نظام الہی ہے. قدرت نے چاہا کہ زمین پر میں نہیں جا سکتا، لہذا ایک سلسلہ ولایت کیا شروع کیا جائے تاکہ 1,24,000 انبیاء کی محنت کو محفوظ کیا جائے. محنتوں کو محفوظ کیا جائے، ان کی محنت کو بچایا جائے. اور جہاں پر یہ میں آیت پڑھ رہا ہوں اسی کے آگے کا جملہ، اور وہ آگے کا جملہ کون سا جملہ ہے کہ فرعون اور حامان ان دونوں کے لشکر بہت سمجھتے تھے بہادر ہیں، ان دونوں کو کمزوروں کے سامنے شکست دے دی. فرعون اور حامان اللہ نے مثال دی ہے، اللہ نے مثال دی ہے. اور پھر اسی سورہ قصص میں آگے بڑھیے گا، 8 نمبر آیت، 9 نمبر آیت، 12 نمبر آیت، سب میں جا کر دیکھتے رہیے گا. اب پروردگار پورا بیان کر رہا ہے. فرعون کیا کر رہا تھا؟ ہزاروں کی تعداد میں بچے مروا دیے اس نے، سب کو قتل کروا دیا. ادھر جناب موسیٰ، مادر موسیٰ اپنی ماں کے شکم میں ظاہر نہیں ہونے دیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ولادت ہوئی، ادھر سے وحی کی گئی. کس انداز سے وحی ہوئی؟ پروردگار تم کمزور بناؤ گے، ہم اس کو وارث بنا دیں گے، ہم اس کو قوت دے دیں گے، ہم اس کو اختیار دے دیں گے. آپ ایک ایک مرحلے کے اوپر پورا واقعہ جب یہ ہوا کہ حکم ہوا کہ اس کو صندوق میں بنا کے ڈال دو، تو جناب مادر موسیٰ یہ گئیں صندوق بنوانے کے لیے. جھوٹ بولنے کی عادت نہیں تھی. گئیں، اس سے کہا جو بڑھئی تھا کہ بھائی صندوق بنا دو. اس نے کہا کاہے کے لیے چاہیے، کیسا چاہیے؟ انہوں نے سب کچھ بتا دیا، سب بتا دیا کہ اس لیے چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے. اس نے فوراً وہاں سے ان کو رخصت کر دیا اور آیا فرعون کے سپاہیوں کے پاس.
اب ان سے کہنا چاہتا ہے تو بول نہیں سکتا، وہ اشارے کر رہا ہے، ادھر ادھر گھما رہا ہے ہاتھ. وہ لوگ سوچے یہ کچھ بیوقوف ہو گیا ہے، کچھ شرارت کر رہا ہے. اس نے مارا پیٹا بھگا دیا. پھر یہ باہر نکلا، یہ بولنے لگا. جیسے ہی بولنے لگا تو اس نے کہا اب جا کے بتا دیں. پھر جب یہ اندر بتانے کے لیے آیا کہ بھئی ایسا ایسا وہ بچہ ہے جو یہ ہو رہا ہے، تو پھر وہی ہوا. پھر وہ گونگا ہو گیا، اشارے کرنے لگا، پھر مارا گیا. غور فرما رہے ہیں آپ؟ معصوم سے دشمنی بار بار مار کھلواتی ہے. اور کیا، پھر مارا گیا. اب یہ جو ہے باہر جب نکلا تو سوچا شاید کوئی چیز مرضی ہے اللہ کی. اب ادھر جناب موسیٰ کی ماں مضطرب، پریشانی کے عالم میں ہے کہ کیا کیا جائے، بچہ جدا ہو چکا ہے. ادھر وہ دربار میں، وہاں ایک آفت ہو رہی ہے. فرعون اور اس کے ساتھی کہتے ہیں کہ ایسا اس کو نہ پالو. آسیہ کہتی ہیں کہ بڑا اچھا بچہ ہے، ان کے کوئی بیٹا نہیں تھا تو کہا یہ لڑکا ہے، اس کو پال لیا جائے. جیت کس کی ہوتی ہے؟ آسیہ کی بات مان لی گئی، کہا پلے گا یہ. اب جناب موسیٰ رو رہے ہیں. دائیاں بلائی جا رہی ہیں، سب پورے میں جا کر بلا رہے ہیں. دائیاں، عورتیں آ رہی ہیں کہ صاحب اب کسی کا دودھ ہو جائے، کسی طریقے سے چپ ہو جائے. نہیں چپ ہوتی. ادھر مادر موسیٰ نے موسیٰ کی بہن کو اس اختلاج میں کہ کہیں ایسا نہ ہو وہاں موسیٰ قتل کر دیے جائے، ان سے کہا کہ جا کر دیکھتی رہو. اب یہ جا کر دور سے دیکھتی تھی، پھر آ کے اماں کو اطلاع دیتی تھی، پھر دور سے دیکھتی تھی، پھر اماں کو اطلاع دیتی تھی. یہ سلسلہ چل رہا تھا. پھر آخر میں یہ ہوا کہ جب کسی کی گود میں نہیں گیا، کسی کے سینے سے نہ لگے جناب موسیٰ، تو اب خود قرآن نے کہا کہ ہم نے موسیٰ پر ہر ایک کا شیر حرام کر دیا تھا. معصوم ہے. کچھ سمجھ میں آیا ہے؟ یعنی غیر معصوم جو ہے وہ ایسے ویسے کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اب کیا ہوا؟ جب یہ ساری باتیں ہو گئی، سمجھ ہو گئی، تو پھر کسی نے موسیٰ کے، فرعون کے سپاہیوں سے کہا کہ ایک عورت ہے، اس کو ہم جانتے ہیں، وہ بہت اچھی ہے بچوں کو سنبھالنے میں. اور پھر وہ عورت مادر موسیٰ کے پاس آئی کہ اب آپ چلیے. اب یہ دایا بن کے آئیں، اب موسیٰ کو گود میں لیا. اب جیسے ہی موسیٰ گود میں آئے تو خاموش بھی ہو گئے، سینے سے بھی لگ گئے. تو اب فرعون بولا کہ تمہاری گود میں کیوں چپ ہو گیا؟ تم میں کیا خصوصیت ہے؟ تو پھر اس نے جب مادر موسیٰ نے کہا کہ یہاں وہ شیرینی ہے کہ جس کے سبب، تو پورا انتظام، یہ پورا واقعہ قرآن کا ہے. یہ کوئی میں کسی کتاب کا نہیں، سب قرآن ہے. یہ آیات کا ترجمہ ہے اور جو اس سے متعلق 2 حدیثیں ہیں. پورا واقعہ. اب جناب موسیٰ پلنے لگے، اب جناب موسیٰ پرورش پانے لگے. تو غور کر کے دیکھیے آپ، جناب موسیٰ کی پرورش دربار فرعون میں شروع ہو گئی. جس کو کمزور سمجھ رہے تھے، قدرت نے انتظام کیا، اسی کے دربار میں پلوایا، اسی کے دربار میں پروان چڑھا، اور وہی فرعون کے خاتمے کا سبب بنا. تو اب تو ہر ایک کی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ خدائی نظام سے کوئی نکل نہیں سکتا ہے. خدائی نظام سے کوئی نکل نہیں سکتا ہے. اور اب کیونکہ دیکھیے ایک بات بالکل آپ اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیجئے، یہ ولایت کا جو منصب ہے، اب دل چاہتا ہے ایک جملہ کہہ دوں، ہمارے چننے سے نہیں چنا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ یہ ہمارے بس کا نہیں ہے. ولایت کا منصب جو ہے، ہماری مثال آپ کو پتہ کیا ہے؟ بہت دھیمے سے اشارہ کروں گا، بہت ہلکا سا. خوب سفارشوں کے بعد بنایا گیا تھا، چنا گیا تھا، نتیجہ سامنے ہے.
ہے نا؟ تو ہماری آنکھیں دھوکہ کھا جاتی ہیں نا، ہے؟ لیکن معصوم اور اللہ یہاں دھوکہ کچھ نہیں، وہی نہیں۔ اب آتا ہوں آپ کو ایک واقعے کی طرف لے کے آتا ہوں۔ غدیر کے خیبر کے میدان میں 39 دن تک سب گئے تھے۔ یہ سب کیسے گئے تھے بتائیے؟ یہ جو 39 دن تک سب جاتے تھے اور سیر سپاٹا کر کے آتے تھے، یہ کیسے جا رہے تھے؟ تاریخ خمیس میں ملتا ہے کہ جب خیبر کے میدان میں پہنچے تو پیغمبر بھی بیمار ہو گئے تھے، اس کا بھی میں ثبوت بھی دوں گا۔ یہ خود آپس میں صلاح مشورہ کر کے جاتے تھے یا جس کا منہ آتا تھا وہ منہ اٹھا کے چلا جاتا تھا؟ بھئی دو ہی باتیں ہوں گی، اب لفظ بدل دیتا ہوں۔ یہ جو جایا جاتا تھا اس میں دو وجہ تھیں، یا تو ہر شخص خود اٹھ کے چلا جاتا تھا یا جمہور کے ذریعے سے جاتے ہوں گے، فیصلہ ہوتا ہوگا، ہے نا؟ کچھ سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ وہ دھیرے دھیرے آپ کے ذہنوں سے قریب ہوں۔ یا جمہور فیصلہ کرتی ہوگی کہ آج فلاں صاحب جائیں گے، آج فلاں صاحب جائیں گے، آج فلاں صاحب جائیں گے، یا جمہور فیصلہ کرتی ہے یا خود جاتے ہوں گے۔ تو آپ کو پتہ چلا نا کہ ایک لشکر کے مقابلے میں اگر جمہور بھی فیصلہ کرے تو کارآمد نہیں ہوتا ہے، تو پھر ولایت کے سلسلے میں، خلافت کے سلسلے میں جمہور کا فیصلہ، اچھا سب گئے اور چلے آتے تھے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ کل میں اس کو علم عطا کروں گا۔ جو میں نے کہا تھا، میں بھی بات کو لا اوتین رایت، میں علم عطا کروں گا، کل میں علم عطا کروں گا۔ اس میں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، کل میں عطا کروں گا، اس کا مطلب ابھی تک میں نے تو عطا کیا ہی نہیں ہے۔ کل میں عطا کروں گا، اور جب میں عطا کروں گا تو وہ ہوگا کہ جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا۔ کل میں عطا کروں گا۔ اور پھر یاد رکھیے، جس کو نبی کی عظمت اور نبی کی عصمت کے اوپر یقین ہے، وہ سمجھ لے کہ اگر پیغمبر بھیج رہے ہوتے تو پھر ناکامی ممکن نہیں تھی، کیونکہ پیغمبر دیتے ہی اس کو علم کہ جو فاتح بن کے لوٹے، اس کا مطلب یہ سب خود جا رہے تھے اور اپنے شوق کو پورا کر رہے تھے۔ جب نگاہ عصمت نے علم دیا تو اس چیلنج کے ساتھ دیا، یہ جملہ ہے، جا کر سب لوگ دیکھیں گے، جملہ ہے کہ اس کو بھیج رہا ہوں کہ جو ایسا ہوگا ایسا ایسا، اور وہ اس وقت تک نہیں پلٹے گا جب تک فتح نہ کر لے گا۔ یہ گارنٹیڈ بھیجا گیا ہے، گارنٹی کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب معصوم بھیجے گا تو پھر اس کے ساتھ بھیجے گا کہ اب بھیجا ہے نبی نے۔ عزیزان محترم، یہ ہے ولایت۔ تو اسی لیے یہ مرحلہ جو نہیں ہے ولایت کا، اس ولایت کے مرحلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو ہے وہ دکان کھول کے کھڑا ہو جائے اور کسی کو بھی لے آئے کہ صاحب یہ ہیں، ان کو لے لیجئے، ان کو اپنا لیجئے، ان کو اپنا لیجئے، اور پھر یہیں پر ایک روایت ہمارے ذہن میں آ گئی، اس کو بھی کہتا چلوں۔ جب یہ واقعہ خیبر کا ہو گیا تو اس کے بعد ایک بادشاہ کی لڑکی تھی صفیہ، وہ پیغمبر کے پاس بعد میں آئیں، ان کے چوٹ لگی تھی یہاں، قسم خدا کی عظمت امیر المومنین،
آئیں کہنے چوٹ تم، پیغمبر نے پوچھا چوٹ تمہیں کیسے لگی؟ کہنے لگی یا رسول اللہ جب علی نے در خیبر کو اکھاڑا تو پورا قلعہ خیبر ہل گیا، جب قلعہ خیبر ہل گیا تو میں گر گئی اور میرے تخت کا کونا میرے یہ لگ گیا۔ لوگ سوچ رہے تھے دروازہ اکھاڑا مولا نے، دروازہ نہیں اکھاڑا، پورا قلعہ ہل گیا تھا۔ جب قلعہ ہلا، ابھی نہیں، ابھی ایک جملہ اور کہوں گا، قلعہ ہل گیا، جب قلعہ ہلا تو پھر وہ گری، تخت کا کونا لگ گیا۔ جیسے ہی بات ختم کی پیغمبر مخاطب ہوئے کہ فقط قلعہ خیبر نہیں ہلا بلکہ ساتوں آسمان ہلے تھے اور ساتوں زمینیں بھی ہل گئی تھی، سب ہل گیا تھا۔ ساتوں آسمان ہلے اور ساتوں زمینیں ہلیں۔ اس کے بعد کا جملہ سنیے گا، پیغمبر نے فرمایا، پڑھا ہوا ایک ایک لفظ ہے کہ ساتوں آسمان ہلے، ساتوں زمینیں ہلیں۔ اس کے بعد پیغمبر فرماتے کہ عرش رحمان بھی ہل گیا تھا۔ یہ عظمت ہے، اللہ اکبر۔ عزیزوں یہ الہی ولایت ہے، یہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہے۔ پروردگار نے ولی جس کو بنا کر بھیجا ہے اس کو ان صفات کے ساتھ بھیجا ہے کہ جب وہ دنیا میں جائے تو صفتیں اس کی ہوں اور مظہر بن کے یہ نظر آئے، یہ مظہر بن کے نظر آئیں تاکہ کوئی شک نہ کر سکے۔ بس یہی وہ منزل ہے۔ ساری کوالٹی ولایت کی، سب کچھ جو صفت ہے، یہیں پر تو ایک جملہ کہتا چلوں آپ سے، قسم خدا کی عظمت امیر۔ آج لوگ ولایت سے صحابیت کو ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ صاحب یہ صحابی ہیں، یہ صحابی ہیں، یہ صحابی ہیں۔ جب ہم ولی کی بات کرتے ہیں تو وہ صحابی کی بات کرتے ہیں۔ اور کیا آپ نے کہ یہ صحابی، یہ صحابی، یہ صحابی، ہم کہتے ہیں ہم ولی کی بات کرتے ہیں۔ بھائی پہلے معیار کو ناپو، پرکھو، کوالٹی کو دیکھو کہ صحابی کون ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، کس کوالٹی کا ہوتا ہے، ولی کی کیا کوالٹی ہوتی ہے، کیا خصوصیت ہوتی ہے۔ صحابی کب ہوا؟ جو اسلام آنے کے بعد، اعلان ولایت کے بعد، کوئی 10 سال بعد آیا، کوئی 15 سال بعد آیا، کوئی 8 سال بعد آیا، کسی نے 50 سال زندگی کے کفر میں گزارے، کسی نے 40 سال زندگی کے کفر میں گزارے، کوئی شرما کے آیا، کوئی ڈر کے آیا، کوئی خوف سے آیا، کوئی لرز کے آیا۔ یہ ہے صحابیت، ہے یہ ہے صحابیت۔ کہا صاحب پوری عمر گزار دی کفر میں، اب چلے آ رہے ہیں، کیوں آ گئے؟ کہا نہ آتے تو علی کی تلوار سے بچ نہ پاتے۔ ہے بھئی جو صحابیت ہے وہ یہی ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہ جن کی منزل اور مرتبہ خود پیغمبر نے، اور کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ چاہے عمار ہو یا سلمان ہو یا مقداد ہو یا ابو ذر ہو، یہ کون تھے؟ یہ وہ تھے کہ جو اسلام کی خصوصیت اور اہمیت کو سمجھ کے آ رہے تھے۔ صحابیت اور ولایت کے فرق کو صرف ایک جملے میں سمجھاتا ہوں، ایک جملے میں۔ تم کیا صحابیت کو لے کے آتے ہو؟ میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر صحابی، بہت توجہ کریں میرے ناظرین، اگر صحابی سجدہ نہ کرے تو عذاب الہی آ جائے۔ اگر صحابی سجدہ نہ کرے تو خدا کا عذاب نازل ہو، اور اگر ولی سجدہ نہ کرے تو خدا بن جائے، خدا بن جائے۔ وہ سجدہ نہ کرے تو عذاب آ جائے گا، اور اگر ولی سجدہ نہ کرے خدا بن جائے گا۔ عزیزوں یہ عظمت ہے ولایت کی۔ میرے مولا نے کیا کہا؟ بارہا ایسے مواقع آئے جب مولا نے کہا کہ نہیں،
یہ نہ کہو. جب وہ چوٹیوں کو دیکھا گیا اور کہا گیا کہ کیا بابرکت ذات ہے, جناب سلمان نے کہا کہ کیا بابرکت ذات ہے کہ جو ان کی اعداد و شمار سے واقف ہے, تو مولا نے کیا فرمایا, کہا یہ نہ کہا کرو, ان کی تعداد سے تو میں بھی واقف ہوں, یہ کہو کہ کیا وہ خالق ہے کہ جس نے ان کو خلق کیا ہے. بار بار وقتاً فوقتاً پہچنوایا گیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں. یہ ولایت کی عظمت ہے. یہ مولا کائنات بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم دائرہ اسلام میں آئے ہو تو ولایت کو, اور اسی لیے ممبر پہ بیٹھ کے آواز دی, سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, سوال کرو مجھ سے, سوال کرو مجھ سے قبل اس کے کہ تم مجھ کو گم کر دو. گم کر دو, گم کا لفظ سمجھ لیجئے گا, گم کر دو. میں نے کیا کہا تھا, جیسے خلقت آدم کے وقت سے ہیں ویسے ہی اب تک ہیں. یہ تو بیچ کی ایک مدت تھی جو ظاہر رہے, اور اگر آج نہ ہوتے تو پھر ہم یا علی کہہ کے نہ پکارتے. اور یا علی کہہ کے پکارنا مسلسل اس بات کی دلیل ہے کہ جب ہم پکارتے ہیں تو وہ لبیک بھی کہتے, آ بھی جاتے ہیں. وہ مدد بھی کرتے ہیں, جب مدد کو پکارتے ہیں آتے ہیں, تبھی ہم بار بار پکارتے ہیں. ورنہ جس کو پکارا جائے اور مدد کو نہ آئے تو دوبارہ کوئی پکارتا نہیں ہے. پکارا اسی کو جاتا ہے جو مدد پہ آ جائے, پکارنے پہ آ جائے. بس عزیزان محترم, یہی فضائل, یہی مناقب تھے کہ جو امیر المومنین کے مرتبے کو کس طریقے سے بڑھائے ہوئے منزل کو بیان کرے. اور یہی دشمنی تھی ایک طرف جو جمع ہوتی گئی, جو جمع ہوتے ہوتے واقع کربلا ہمارے سامنے. واقع کربلا کون؟ اگر یزید کا باپ معاویہ مولا کائنات کے مقابلے میں تھا تو پھر امام حسین کے مقابلے میں یزید آ گیا. اور اس نے جس طریقے سے امام حسین سے سوال بیعت کیا, قسم خدا کی میرے مولا کے ایک انکار نے امام حسین کی بیعت کو بھی اس کی پامال کر دیا اور یزیدیت کو بھی ختم کر دیا مولا نے. ایک انکار, سب کچھ ہونے کے باوجود بیعت نہ لے سکا. ارے بیعت یہ امام حسین سے کیا لیتا, زین العابدین تو اس کے قید میں تھے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں, ان سے سوال بھی نہیں کر پایا. میرے مولا حسین نے بیعت کو ایسا رون دیا تھا. عزاداران امام مظلوم, لیکن اس یزیدیت کو ختم کرنے کے لیے امام حسین نے جو قربانیاں پیش کی ہیں, اللہ اکبر, کیا کیا نثار نہیں کیا. نانا کا روضہ چھوڑ دیا, اماں کی لحد چھوڑ دی, بھائی کا مزار چھوڑ دیا, وطن سے جدا ہو گئے, سب کچھ چھوڑ کے کربلا کی زمین کے اوپر آ گئے. اور اس کے بعد اب اس یزیدیت کو اور اس کردار کو اور اس دہشت کو ختم کرنے کے لیے امام حسین نے کبھی حبیب کے لاشے کو اٹھایا, کبھی زہیر کے لاشے کو اٹھایا, کبھی سعید کے لاشے کو اٹھایا, کبھی مسلم ابن اوسجا کے لاشے کو اٹھایا. عزاداران امام مظلوم سب کے لاشے اٹھاتے رہے. جب اصحاب و انصار کے لاشے ختم ہو گئے تو اب اعزہ کے لاشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. عزاداران امام مظلوم, آج 6 محرم ہے. عزاداروں 6 محرم کا سورج طلوع ہو چکا ہے. کتنی تیز رفتاری کے ساتھ یہ عشرے کے دن گزر رہے ہیں. عزاداروں ذرا اس انداز کا بہت توجہ کیجیے گا. فون کرتے ہیں, قسم خدا کی کیا انداز ہے. آج اس دور میں 2020 1442 ہجری میں مولانا مجلس میں آنا چاہتے ہیں. میں نے کہا نہیں, 5 آدمی ہے,
بے قرار ہے مومن کہ آقا کی مجلس کا موقع مل جائے، کہ کسی طریقے سے فرش ازا پہ حاضری ہو جائے۔ ارے کتنے لوگ آتے ہیں جن کو باہر سے واپس کر دیا جاتا ہے۔ میں کہوں گا ہاں، ارے آج تو کسی اور ذرائع سے تم کو مجلس تو سننے کو مل جاتی ہے، لیکن ہائے وہ دور کہ جب کسی پہاڑ کی اوڑ میں اگر کوئی مجلس ہوتی تھی تو کس طریقے سے حکومتیں ظلم کرتی تھی۔ ہاں عزاداران امام مظلوم، یہ صرف میں نے کہا نہیں، پہلے ہی دن کہہ دیا تھا، دوہرا ہے۔ ایک یہ محرم، یہ ایام ازا، یہ غم کے دن، اور اس غم پہ یہ غم کہ دل کھول کے ازا نہیں ہو پا رہی۔ عزاداران امام مظلوم، کس مصیبت کے عالم میں کس طریقے سے ان مجالس کا انعقاد ہو رہا ہے اور یہ مجلسیں چل رہی ہے۔ ہاں عزاداران امام مظلوم، یقینی طور کے اوپر کوئی نہیں نکل پا رہا ہے۔ آن لائن مجلسیں ہو رہی ہے، گھروں میں بیٹھ کے سنی جا رہی ہے، گریہ بھی ہو رہا ہوگا، بی بی کو پرسہ دیا جا رہا ہوگا، لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں اے چاہنے والوں، ارے تم فرش ازا تک نہیں آ سکتے تو تم رو رہے ہو۔ کبھی تصور کیا اس ماں کا کیا عالم ہوتا ہوگا جس کے لال کی فرش ازا تو بچی ہے لیکن بیٹھنے والا کوئی نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں عزاداران امام مظلوم، یہ مصیبت کے ایام ہے، اور 6 محرم وہ تاریخ ہے کہ جس دن آپ اس کڑیل جوان کا ماتم کرتے ہیں کہ جو سیرت میں، صورت میں، رفتار میں، گفتار میں، ہر چیز میں رسول کی شبیہ تھا۔ بس عزاداران امام مظلوم ایک واقعہ پڑھتا ہوں اور اس کے بعد اسی صاحب کی منزل کے اوپر آ جاؤں گا، کیونکہ عزاداروں یہ دن وہ دن ہیں کہ جو صرف رونے کے دن ہیں، صرف رونے کے دن ہیں۔ جتنا رونا ہو رو لیجئے، اور اس بات کا احساس رکھیے گا حق ادا نہیں ہوگا، یہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آج جہاں یہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے تھے اور وہ گریہ کرتے تھے، وہاں آج 4 لوگ بیٹھے ہیں، چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں، کیسے حق ادا ہو سکتا ہے؟ عزاداران امام مظلوم، ہاں بس وہی مصیبت کا عالم ہے۔ واقعہ کہ جب شہزادے علی اکبر کی ولادت ہوئی، یہ خبر عام ہو گئی کہ نواسہ رسول کیا ایک بیٹا ہوا ہے جو صورت و سیرت میں رسول کی شبیہ ہے۔ بچہ بڑھتا گیا، دیدار کرنے والوں کی جستجویں بڑھتی چلی گئیں، لوگ دیدار کرنے کے لیے آتے تھے۔ عزاداران امام مظلوم، ایک جملہ ملتا ہے، شہزادی زینب، شہزادے علی اکبر کے لیے شہزادی زینب کی جو محبت تھی وہ یہ تھی کہ وہ صبح آتی تھیں، علی اکبر کو لے جاتی تھی۔ شہزادے علی اکبر بہت محبت کرتی تھی، بہت محبت کرتی تھی، بیان نہیں کیا جا سکتا، میں نہیں بیان کر سکتا، بہت محبت کرتی جناب زینب، اتنی محبت۔ اس کے بعد لوگ دیدار کے لیے آتے تھے۔ جناب علی اکبر کا بھی کیا انداز تھا، شب میں چھت کے اوپر آگ روشن کر دیتے تھے۔ ایک دستور تھا کہ اگر کوئی مسافر بھٹک جائے تو اندھیرے میں اس کو دکھے گا نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے، لہٰذا وہ آگ جلا دیتے تھے تاکہ اگر کوئی بھٹکے تو آگ دیکھ کے سمجھ میں آ جائے کہ یہاں کوئی رہتا ہے، اور پھر جب وہ آ جائے گا تو میں اس کو راستہ بتا دوں، میں اس کو اس کی منزل تک پہنچا دوں۔ یہ انداز شہزادے علی اکبر کا، اس طریقے سے خاطر صاحب۔ تو لوگ آتے تھے زیارت کرنے کے لیے۔ مدینے تجارت کے لیے شام سے ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد جب تجارت کا کام ختم ہو گیا تو خدمت امام حسین میں حاضر ہوا۔ مولا سے کہنے لگا، مولا ہم نے سنا ہے آپ کا بیٹا رفتار و گفتار، صورت و سیرت میں رسول کی شبیہ ہے۔ امام حسین نے فرمایا ہاں، کہ ہم چاہتے ہیں ان کا دیدار ہو جائے، زیارت ہو جائے۔ عزاداروں، جناب زینب کی محبت کو تو بتا دیا میں نے، اب جناب لیلا کی بات بھی احساس کیجئے گا، احساس میرے ناظرین احساس کریں۔ اب امام حسین نے اندر کہلوایا گھر کے اندر
کہ علی اکبر سے کہو تیار ہو کہ آ جائیں، کوئی دیکھنے کو آیا ہے، زیارت کو آیا ہے۔ عزادارو تم بتاؤ کہ جناب لیلا کتنا خوش ہوتی ہوں گی، پروردگار تو نے مجھ کو ایسا بیٹا دیا جس کے لیے دور دور سے لوگ زیارت کرنے کو آتے۔ عزادارو جب دور دور سے آنے والے علی اکبر کی زیارت کرتے ہوگے تو جو علی اکبر دوسروں کے لیے اتنے خوبصورت تھے وہ ماں کی نگاہوں میں کیا ہوں گے؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ جناب علی اکبر آئے، تشریف لائے، بیٹھ گئے۔ اس مسافر نے جناب علی اکبر کو دیکھا، جناب علی اکبر کی زیارت کی۔ اس کے بعد اس مسافر نے امام حسین کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ لیا، کہا مولا ایک گزارش ہے آپ سے۔ کہا کیا؟ کہا مولا ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ ایسا ہی بیٹا ایک ہم کو بھی دے دے، دعا کر دیجئے کہ ایسا ہی بیٹا ہمارے بھی ہو جائے۔ امام حسین نے فرمایا ایسے بیٹے کی تمنا نہ کر۔ پوچھنے لگا مولا کیوں نہ تمنا کرے؟ تو ایک دفعہ امام اس سے مخاطب ہوتے، عزادارو امام حسین کے قلب کی کیفیت کو سمجھیے گا، ان کے دل کے حال کو سمجھیے گا کہ کیا عالم ہے امام حسین کا۔ امام حسین نے اس سے کہا یہ بتاؤ اگر اللہ نے تم کو ایسا بیٹا دے دیا اور اس کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو تمہارا کیا عالم ہوگا؟ وہ تڑپ گیا، ابھی بیٹا نہیں ہوا، تڑپ گیا کہ اس کے پیر میں نہ چبھے، میرے آنکھ میں چبھ جائے۔ بس امام حسین نے کہا پھر تمنا نہ کر، ارے یہ میرا بیٹا کربلا کے میدان میں تیروں سے چلنی کیا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ کیا مظلومیت ہے! ہاں عزاداران امام مظلوم، امام حسین باپ تھے لیکن محبت تھی، باپ تھے محبت تھی لیکن ماں کی محبت اور تھی، پھوپھی کی محبت اور تھی۔ لہذا جب شہزادے علی اکبر نے کہا بابا اب مجھ کو مرنے کی اجازت دے دیجئے تو ایک دفعہ مخاطب ہوئے، کہا اے میرے لال علی اکبر مجھ سے زیادہ تمہاری اماں کا ہے، تمہاری پھوپھی کا ہے، ارے جاؤ پہلے پھوپھی سے اجازت لے لو۔ پھوپھی کے پاس آئے، ہاتھوں کو جوڑ لیا، علی اکبر کے چہرے کو دیکھا، ارے زینب کیوں کر اجازت دے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ایک طرف جناب زینب نے علی اکبر کو رکھا، ایک طرف امام حسین، بس جیسے ہی حسین کے مقابلے میں کہا علی اکبر جاؤ خدا حافظ، ارے میں نے اپنے بھیا کی خاطر تمہیں بھی قربان کر دیا۔ جناب علی اکبر چل دیے، جناب علی اکبر میدان سے خیمے سے باہر نکل کے آئے، ساری تفصیلات کو چھوڑتا ہوا، ارے عزادارو ارے یہ پہرا بھی لگا ہوا ہے، وقت میں بھی قید کیا جا رہا ہے، لہٰذا اب کچھ نہیں بیان ہو سکتا، ارے مصائب بھی مکمل نہیں ہو سکتے، لہٰذا آپ باہر آئے، خیمے سے باہر نکلے۔ امام حسین نے دیکھا، اب جو امام حسین نے دیکھا، علی اکبر کے چہرے کو دیکھا، سمجھ گئے، پھوپھی سے اجازت لے آئے، اماں سے اجازت لے آئے، اب مظلوم امام کیا کرے، میرے مولا کچھ نہیں، ایک دفعہ بس ایک جملہ کہا، ایک ہاتھ میں داڑھی کو رکھا ٹھڈی پہ اور ایک ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، پروردگارہ گواہ رہنا، ارے میں اس کو بھیج رہا ہوں جو رفتار میں، گفتار میں، صورت میں، سیرت میں رسول کی شبیہ۔ اے پروردگارہ جب تیرے رسول کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو اپنے لال کی زیارت کر لیتا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اے عزادارو ذرا احساس کر کے بتاؤ میرے مولا کا کیا عالم ہوا؟ مجھ کو نہیں معلوم، اتنا جملہ تو لکھا گیا نہیں معلوم، لیکن میرا دل کہتا ہے حسین کا کیا عالم ہوا گا، میرے مولا کا کیا عالم ہوا گا، میں نہیں بیان کر سکتا۔ علی اکبر کو تیار کیا، علی اکبر گھوڑے پر بیٹھے، تیز رفتاری سے آپ میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایک دفعہ شہزادے علی اکبر کے کانوں میں
آواز آنا شروع ہو گئی، کسی کے قدموں کی آواز آ رہی ہے۔ اب جو مڑ کر دیکھا، عجب منظر تھا، کیا منظر تھا! علی اکبر تیزی کے ساتھ آگے آگے گھوڑے پہ جا رہے تھے، پیچھے پیچھے بوڑھا باپ کمر کو پکڑے ہوئے دوڑ رہا تھا۔ علی اکبر نے جلدی سے گھوڑے کو گھمایا، آنے کے بعد کہا بابا آپ نے تو ہم کو اجازت دے دی تھی۔ عزاداران امام مظلوم، بس یہی میرے مولا کی مظلومیت اور اب باپ کی محبت رک نہ سکی۔ علی اکبر کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے ایک جملہ، پوری کربلا علی اکبر سے محبت کے سلسلے میں بس یہ ایک جملہ غور کر لیجئے گا، احساس کر لیجئے گا میرے مظلوم امام کا کیا مظلوم جملہ ہے۔ علی اکبر نے جب کہا بابا آپ نے تو مرنے کی اجازت دے دی تھی، ارے آپ پیچھے پیچھے کیوں آ گئے؟ تو جب آپ نے کیا فرمایا، اے علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے، تمہارے سینے میں اولاد تو پتہ چلتا باپ کی محبت۔ اور اب دوسرا جملہ، علی اکبر جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے صورت دکھاتے جانا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں علی اکبر میدان میں پہنچے، بس مجلس مکمل ہو رہی ہے۔ علی اکبر میدان میں پہنچے، بہت بہادری کے ساتھ جنگ کیا، بڑی شجاعت کے ساتھ جنگ کر رہے تھے۔ ایک دفعہ جناب لیلا امام حسین کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں، امام حسین کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں کہ امام حسین کا چہرہ مطمئن ہے یا مضطرب ہے؟ مطمئن ہے، میرا بچہ خیریت سے، مضطرب ہے، میرے بچے پہ آنچ آ جائے گی۔ ایک دفعہ امام حسین کے چہرہ کا رنگ متغیر ہوا، بی بی نے آواز دی آقا میرے لال کی خیر، قدموں کو بڑھا کر آئے، کہا لیلا ایک بہت بڑا پہلوان ہے، بکر ابن غانم اس کا نام ہے، عرب میں اس کی بڑی شجاعت ہے، دھاگ ہے۔ اے لیلا میرا بچہ 3 دن سے زیادہ کا بھوکا پیاسا ہے، وہ سیر و سیراب ہے۔ میں نے نانا سے سنا ہے، عزادارو ایک ایک جملے کے اوپر مصیبت کا میں نے نانا سے سنا ہے اگر ماں بیٹے کے لیے دعا کرے تو قبول ہو جاتی ہے۔ اے لیلا جاؤ اکبر کے لیے دعا کرو۔ ادھر لیلا نے بالوں کو پریشان کیا، بیویوں کو جمع کیا، اے بیویوں آؤ ہم اپنے لال کے حق میں دعا کرتے۔ لیلا نے ہاتھوں کو بلند کیا، ارے یوسف سے یعقوب کو ملانے والے، ارے ہاجرہ اور اسماعیل کو ملانے والے، میرے بچے کو مجھ سے ملا دے۔ ادھر حسین تشریف لائے، کہا اے لیلا مبارک ہو، تمہارا بیٹا کامیاب ہو گیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس جناب علی اکبر پلٹ کے آئے، آنے کے بعد جناب لیلا سے کہا بیٹا کامیاب ہو گیا۔ اب علی اکبر پلٹ کے آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں آپ سب سنتے ہیں نا، شہزادے علی اکبر پلٹ کے آئے، کہا آقا پانی مل جائے، بابا پانی مل جائے۔ کیا علی اکبر کو نہیں معلوم تھا کہ پانی نہیں ہے؟ کیا علی اکبر نہیں جانتے تھے کہ پانی نہیں ہے؟ کیا علی اکبر کو نہیں پتا تھا کہ اصغر بھی پیاسا ہے، سکینہ بھی پیاسی ہے؟ پھر پانی کا سوال کیوں کیا؟ میں کہوں گا پانی کے لیے نہیں آئے تھے، ارے یہ بتلانے کے لیے آئے تھے کہ میری ماں کی دعا قبول ہو گئی۔ ارے ہاجرہ سے اسماعیل ملے، یوسف سے یعقوب ملے، تو اکبر بھی لیلا سے مل لیے۔ بس عزاداران امام مظلوم، بس عزاداروں گریہ ہو گیا، مصیبت کے لمحات۔ کہا اے بیٹا علی اکبر جاؤ، جانے کے بعد اب تم اپنے جد کے ہاتھوں سے سیراب ہونا۔ میدان میں آئے، جنگ کرنا شروع کی، بڑی زبردست جنگ کر رہے تھے، بہت بہادری سے جنگ ہو رہی تھی۔ جدھر بھی علی اکبر کا رخ ہوتا تھا، ارے کون تھے؟ عباس کے شاگرد تھے، علی کے پوتے تھے، ارے کیوں نہ بنی ہاشم کا شیر بہادری سے جنگ کرتا۔ بہت غضبناک جنگ ہو رہی تھی، نرغہ آدھا میں گھر گئے، دشمنوں نے گھیر لیا۔ بس عزاداروں اب وہ مصیبت کا منظر تھا کہ جب گھیرا علی اکبر گرنے لگے تو گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ جب گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالی، گھوڑا چاہتا تھا کہ علی اکبر کو جلد سے جلد لے کر نکل جائے خیمے کی طرف، لیکن جدھر سے جاتا تھا کوئی تلوار مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا۔
ادھر علی اکبر کی آواز، اے آقا میرا سلام آخر قبول ہو۔ آقا سلام آخر، حسین نے کمر کو پکڑا، یا علی کہتے ہوئے کربلا میں آئے۔ بس عزاداران امام مظلوم ہمت نہیں ہے، جواب دے چکی ہے، بس ایک دقیقہ مصائب ہیں، ان کو بس پڑھ کے مجلس مکمل کیے جاؤ۔ عزاداران امام مظلوم بس امام حسین آئے، آنے کے بعد علی اکبر کے پاس بیٹھے، کہا بیٹا علی اکبر تم مضطرب ہو، تمہارے سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ ایک دفعہ علی اکبر چھپانا بھی چاہتے ہیں، اذیت چھپانے بھی نہیں دیتی ہے۔ کہا ایک دفعہ بابا میرے سینے پہ برچھی لگی تھی، عزادارو میرے مولا کی مظلومیت کا مجلس ختم ہو گئی، کہا میرے سینے پہ برچھی لگی تھی بابا، میں نے اس کو تو نکال دیا لیکن اس کی انی رہ گئی ہے۔ اے بابا بڑی اذیت ہو رہی ہے، عزادارو غضب ہو گیا۔ حسین نے آستین کو پلٹا، پیروں کو زمین پر رکھا، نجف کا رخ کیا، یا علی کہہ کے ہاتھ بڑھایا، خون کا فوارہ علی اکبر نے انگڑائی لی۔ والی اکبرہ